صورتیں کبھی نفس نے جو ہے بد نگاہی خواہش کی کرتے ہیں نا، اور آج کل کے ماحول میں یہ گندی خواہش نفس کی بہت ہوتی ہے، اور اس گندی خواہش کو پورا کرنے کے مواقع بہت ہے کہ نہیں؟ اسی طرح دوسرے، لیکن جب ایمان والا بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس گندی خواہش کی قربانی دیتا ہے، دیکھو اگر کوئی کسی غیر محرم کو دیکھ کر لذت حاصل کرے تو کتنی دیر کے لیے؟ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، لیکن اس کے بدلے میں ہوگا کیا؟ وہ جو ایمانی لذت ہے، ایمانی مٹھاس ہے، ایمانی حلاوت ہے، اللہ بچے وہ چھن جاتی، چونکہ اب گندی لذت سے وہ لطف اندوز ہو گیا تو جو پاک لذت ہے اس سے کیا ہوگا؟ محروم۔ اس لیے جب بد نگاہی کی گندی عادت لگ جاتی ہے تو پھر نماز کی لذت، تلاوت کی لذت، ذکر کی لذت، دعا کی لذتیں بعض مرتبہ چھن جاتی، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس محرومی سے محفوظ رکھے، آپ حضرات کو بھی۔ اور اس کے برعکس جو بندہ اس گندی ناپاک لذت کی کیا دیتا ہے؟ قربانی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قربانی کے بدلے میں اس کو ایمانی حلاوت، ایمانی لذت، ایمان کا مٹھاس عطا فرماتے ہے نا مشہور کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر ایمان والا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایمان کی لذت پاؤں، نماز کی لذت پاؤں، تلاوت کی لذت پاؤں، ذکر کی لذت پاؤں، اللہ کی یاد کی لذت پاؤں، تو اس کے لیے ان گندی لذتوں کو کھونا پڑے گا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور اگر اس نے گندی لذتوں کو پانے کی فکریں کی، کوششیں کی، تو پھر جو ایمانی لذتیں ہیں اللہ بچائے شاید ان کو کھونا پڑے گا۔ اب سمجھدار آدمی، ایمان والا خود سوچ سکتا ہے کہ مجھے ایمانی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے گندی لذتوں کی قربانی دینی چاہیے، یا گندی اور ناپاک لذتوں کو حاصل کر کے ایمانی لذت سے خدا نخواستہ محروم ہونا چاہیے۔ چنانچہ حدیث میں ہے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنی نگاہ کو کیا کرتا ہے؟ جھکا دیتا ہے، تو جب نگاہ جھکائی تو حرام لذت کی قربانی دینی پڑی نہیں دینی پڑی، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایمانی حلاوت عطا کرتے ہیں، ایمانی مٹھاس، ایمانی لذت۔ اب جب ایمانی لذت اور ایمانی حلاوت مل گئی، اب یہ ایمانی حلاوت، ایمانی مٹھاس اور ایمانی لذت وقتی نہیں، ہر وقت نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، ہر چیز